جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا. غلطیاں ہوئیں, غلط فیصلے ہوئے, لیکن انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری سیاست صاف ستھری رہی ہے. تو میں نے حائل رکاوٹ جو اس میں تھی وہ اس وقت کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے ہمارے جہانگیر ترین صاحب، وہ میرے سخت مخالف تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ایسی آواز نہ اٹھے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ نہیں، پارٹی کو اصولوں کے مطابق چلانا عین جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. اختلافات اس وقت آئے تو اس وقت اختلافات آئے تھے میرے وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے سابق پرویز خٹک صاحب، اور وہ اس وجہ سے کہ میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ ایک تو پرویز خٹک صاحب پارٹی کے منشور کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، میری تحریک اس کے حوالے سے چلی جس میں بہت سارے ایم این ایز بھی ہمارے ساتھ تھے، اور خان صاحب بھی اس چیز کے قائل تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک نئی پارٹی کا وجود آیا ہے، جوانوں کی پارٹی ہے، پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، تو جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ اگر ایک صوبے میں ہم عمل درآمد کرا سکے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو پرویز خٹک صاحب کو یہ چیز پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ در پردہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہ ثبوتوں کے ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا. اور ان کے پاس میرا علاج کوئی نہیں ہے سوائے وہی جو وہ سمجھ رہے ہیں. اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اس میں ایک کے پی کا سیاستدان ملوث ہیں. دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ می، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں مجھے. تو میں نے کبھی مفاد کی سیاست نہیں کی. آج بھی جب آپ دیکھیں کہ ہمیں دھمکیاں ہیں، ہمیں ہمارے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، حالانکہ میرا تو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے 9 مئی کو، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جس کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کی نہیں چاہتی کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اس ملک کی نظریاتی اس جو اساس ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کرے، اور یہی میں بالکل موت کے دہانے پہ ہوں. مجھے اچھی طرح علم ہے، مجھے تازہ تھریٹس آئی ہے. تو تحریک انصاف اس وقت جو ہے ایک مقبول پارٹی ہے. آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے استحکام پارٹی میں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرین والی پارٹی میں، تو اس کا 9 مئی کا گناہ معاف. دیکھیں یہ اسی چیز کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ ہٹ چکی ہے پی ڈی ایم اور نگران گورنمنٹ سے. میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ اس عزت اور احترام کو، ان کی آنکھوں کو نیچے نہیں ہونے دوں گا. جو مجاہد ہیں، جو اس کڑے وقت میں آ کے ہمارا علم بلند کر رہے ہیں، آپ یقین کریں خدا اور رسول حاضر ناظر ہیں کہ ہم اس جہاد، اس جنگ، اس کاس کی بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں. ان کی گل جو ہے اینا پرویز بٹ کے ساتھ ہوئی. میں نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ کا، حال میں موجود الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی پارٹی کے جو ہمارے ٹانگ ڈسٹرکٹ کی کابینہ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آنے والے جتنے دوست ہیں ان کا، اور شیر افضل خان کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پارٹی میں شامل کیا. اور میں اگر کچھ مس کر جاؤں تو وہ غلطی ہوگی، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بریف جو ہے میں اپنا ایک وہ کرا دوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں. 2013 سے 18 تک میں پارٹی کا ایم این اے تھا، اور خان صاحب کے جو ویژن کا میں سب سے زیادہ قائل تھا، اور پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کو میں اپنا ایسا سمجھے کہ ایمان سمجھتا تھا کہ جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو پارٹی میں میرے جو اختلافات اس وقت آئے تو اس وقت اختلافات آئے تھے میرے وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے سابق پرویز خٹک صاحب، اور وہ اس وجہ سے کہ میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ ایک تو پرویز خٹک صاحب پارٹی کے منشور کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، میری تحریک اس کے حوالے سے چلی جس میں بہت سارے ایم این ایز بھی ہمارے ساتھ تھے، اور خان صاحب بھی اس چیز کے قائل تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک نئی پارٹی کا وجود آیا ہے، جوانوں کی پارٹی ہے، پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، تو جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ اگر ایک صوبے میں ہم عمل درآمد کرا سکے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی.
تو پرویز خٹک صاحب کو یہ چیز پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ در پردہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہ ثبوتوں کے ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا. اور حائل رکاوٹ جو اس میں تھی وہ اس وقت کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے ہمارے جہانگیر ترین صاحب، وہ میرے سخت مخالف تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ایسی آواز نہ اٹھے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ نہیں، پارٹی کو اصولوں کے مطابق چلانا عین جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور ہم چاہتے تھے کہ جوانوں کی پارٹی ہے، نئی نسل کی جماعت ہے، اس کو ان جیسے الیکٹیبل سے، ان جیسے ٹینٹڈ سیاستدانوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا. تو وہ ہم نے کلیئر اوپن اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب الیکشن نہیں کروانے دے رہے تاکہ وہ مرکزی جنرل سیکرٹری رہیں. اور میں آج دیکھتا ہوں کہ جو میرا اس وقت آواز اٹھانا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور صاحب کا، جنہوں نے مجھے قائل کیا کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین پارٹی سے جا چکے ہیں، اور جو پارٹی کے لوگ تھے جو مفاد پرست تھے وہ جا چکے ہیں، تو آپ پارٹی میں آئیں. شیر افضل خان میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو انہوں نے بھی قائل کیا، اور علی امین بھی میرے رشتہ دار ہیں، میرا بھائی ہے. تو میں ان دونوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے تحریک انصاف کو میں واپس آنے کا راستہ آسان کیا. اور میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ میں جس بھی جماعت میں تھا جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں، وہاں مجھے ان ایزی میں فیل ہوتا تھا مجھے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملغوبہ بن چکا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا جو اپنی سلیکشن کے لیے اس وقت دوڑ میں ہیں، وہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میری 25 سال سیاسی تجربہ ہے میرا، اور میں نے ساری عمر جو ہے سیاسی جو اقدار ہیں، جو سیاسی روایات ہیں، اس کی پاسداری کی، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا. غلطیاں ہوئیں، غلط فیصلے ہوئے، لیکن انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری سیاست صاف ستھری رہی ہے. تو میں نے کبھی مفاد کی سیاست نہیں کی. آج بھی جب آپ دیکھیں کہ ہمیں دھمکیاں ہیں، ہمارے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، حالانکہ میرا تو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے 9 مئی کو، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جس کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کی نہیں چاہتی کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اس ملک کی نظریاتی اس جو اساس ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کرے. اور یہی موقف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے یقیناً. تو 9 مئی کے واقعے کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے. آپ ان لوگوں کو نہیں گرفتار کرے جو 9 مئی والے ہیں. آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے استحکام پارٹی میں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرین والی پارٹی میں، تو اس کا 9 مئی کا گناہ معاف. دیکھیں یہ اسی چیز کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ ہٹ چکی ہے پی ڈی ایم اور نگران گورنمنٹ سے. تو تحریک انصاف اس وقت جو ہے ایک مقبول پارٹی ہے. تو اس مقبول پارٹی کو اگر آپ الیکشن سے دور رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں. تو یہی چیزیں سبب بنی کہ میں تحریک انصاف میں اپنی خدمات دوں اور میں تحریک انصاف کو جوائن کروں. شکریہ. اچھا سر، آپ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے میری عمران خان سے اس وقت بات ہوئی لاہور میں جب آپ کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہوا. آپ اکبر ایس بابر سے بھی ملنے کے لیے گئے، وہاں بھی ملاقات کی، آپ نے کہا انٹر پارٹی الیکشن ہونا تھا. لیکن جس علی امین گنڈاپور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ عائشہ گلیلی جیسا کردار آپ کا ہے. ایک تنازع تھا لڑکی کا. اس معاملے پر عمران خان نے ہمارے ساتھ میڈیا کے جو بیٹ رپورٹر تھے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان غلط تھے یا اب غلط ہیں کہ آپ وہ اپنی غلطی سدھار رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ علی امین گنڈاپور نے یہ جو آپ کے بارے میں کہا تھا عائشہ گلیلی جیسا کردار، وہ کیا اس وقت غلط تھے کیونکہ آپ نے ان پہ الزام لگایا؟ آپ سے سوال ہے سر. میرے خیال میں نہ وہ غلط تھے نہ میں غلط تھا. اور اگر پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھ جائیں پھر کام نہیں چلے گا. میں نے تحریک انصاف اچھے دل سے جوائن کی ہے، اور اگر پارٹی میں پھر بھی اگر کوئی ناانصافی ہوگی تو میری آواز سب سے پہلے اٹھے گی. جی شرف صاحب، آپ کو مبارکباد بھی ہے، اور خان صاحب نے آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف بنا دیا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ، تھینک یو. آج خان صاحب نے مجھے پاکستان تحریک انصاف جی خان صاحب نے آج مجھے پاکستان پی ٹی آئی پاکستان کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کیا ہے، جس میں خان صاحب کا مشکور ہوں. ایسا جاتا تھا کہ ماضی میں جو پریس کانفرنسز عمل کروائی جاتی تھی وہ زبردستی کروائی جاتی تھی، اور اس کے بعد
پارٹی چینج کروائی جاتی تھی. آپ بھی ابھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں, پیار سے کر رہے ہیں, زبردستی کروا رہے ہیں. ایک یہ بتائیے گا, دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں 13 یا 18 گارڈ میں نے گاؤں سے بلوائے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی پریس کانفرنس کے بعد واقعی آپ کو گارڈ بلوا لینے چاہیے؟ جی, میں آپ کو سب کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں, تمام سن لیں, اور پوری قوم سے بھی میری استدعا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہا ہوں. میں بالکل موت کے دہانے پہ ہوں. مجھے اچھی طرح علم ہے, مجھے تازہ تھریٹس آئی ہیں, اور ان کے پاس میرا علاج کوئی نہیں ہے سوائے وہی جو وہ سمجھ رہے ہیں. اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اس میں ایک کے پی کا سیاستدان ملوث ہیں. دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ می, وہ ختم کرنا چاہتے ہیں مجھے. اور میں آپ کو قسماً کہتا ہوں کہ میں اپنے اندر سے کوئی زندہ ہی نہیں ہوں. وہ ختم ہی کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ڈنکے کی چوٹ پہ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, پشتونوں نے, کے پی کے لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے, پنجاب کے لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ آج میرے جانے سے آپ کے ساتھی گئے تھے اور عوام امڑ آتے ہیں. میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ اس عزت اور احترام کو, ان کی آنکھوں کو نیچے نہیں ہونے دوں گا. اور دوسری بات, میں تمام کو علم ہونا چاہیے کہ میرے لیے, میں اچھی طرح سمجھتا ہوں, شاید 2 دن ہو 4 دن ہو, لیکن یہ قربانی دینی ناگزیر ہے اور پاکستانیوں کو دینی ہوگی. اور کوئی ایسے ملک میں زندہ رہنے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو, جہاں غریب, معذور, مجبور عوام جو ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جا رہا ہو. تو لہذا عزت کی موت بہتر ہے اس غلامی کی زندگی سے جو آئندہ وقتوں میں اس قوم کا مقدر بننے والی ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, صرف اس سیاستدان کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ آج شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, لیکن اور ہو سکتا ہے صرف ایک نہیں ہے, بہت سارے دشمن بنے ہوئے ہیں, لیکن اتنے اگر 10 ہیں تو 5 اور ہو جائیں. بغیرتوں میں جتنا اضافہ ہوگا اچھا ہے. مگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آج آپ باقاعدہ طور پر سیاستدان بن گئے, اور 90 سے لے کر آج تک جتنی پاکستان کے اندر جو سیاسی سسٹم چل رہا ہے, کبھی ہیلی سے تصویریں پھینکی جاتی ہیں اور پھر خاور مانیکا جیسا کردار سامنے آتا ہے. پاکستانی جو قوم ہے ایسی سیاست کی متحمل ہے؟ دیکھیں, خاور مانیکا, آپ کو میں یہی تو عرض کر رہا تھا, خان کا دست بازو بننے یا پی ٹی آئی کا پیغام پہنچانے یا عوام کو ہمت حوصلہ دینا, اس کے پیچھے واحد محرک یہ ہے کہ بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت جو ہے وہ رول افلاح ہونی چاہیے. خاور مانیکا اور خاور مانیکا جیسے 20 کردار جنہوں نے اپنے بیان طوطی کی طرح رٹائے ہوئے پڑھے, ایسے عوامل کو, ابھی آپ کے 2 ساتھی نے سوال کیا کہ جی یہ زبردستی کی پریس کانفرنس ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ جو ساتھی تھا وہ کدھر چلا گیا؟ ماشاءاللہ, تو کھوپڑی تو آپ کی بڑی ہے. تو آپ کو زبردستی کی پریس کانفرنس اور رضا کی پریس کانفرنس کا تو بالکل علم ہوگا. آپ یقین کریں میرے بھائی, یہ وہ لوگ ہیں جو مجاہد ہیں, جو اس کڑے وقت میں آ کے ہمارا علم بلند کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, خدا اور رسول حاضر ناظر ہیں کہ ہم اس جہاد, اس جنگ, اس کاس کی بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں, اور کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہے. اور جب تک اپنے اندر سے اس خوف کو آپ نکالیں گے نہیں, ایک دفعہ خوف کو نکالو نا, پھر کوئی خوف, کوئی گرفتاری کا ڈر, کوئی ننگا کرنے کا ڈر, کوئی مارنے کا ڈر, کوئی قتل کرنے کا ڈر, کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ آج آ رہے ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں, ان کی عظمت کو سلام. ان کو پتہ ہے کہ پرچی ان کا انتظار کر رہے ہیں, تکالیف ان کا انتظار کر رہی ہے, جیل ان کا انتظار کر رہی ہے, لیکن یہ گلے لگانے آ رہے ہیں. جی داؤد کنڈی صاحب, ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا. آپ این 43 پہ آ رہے ہیں, تو کیا خیال ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ مولانا صاحب کے, آپ کو مولانا صاحب کو کی وجہ سے یہاں لے آئے گا, ان کے مقابلے کے لیے لایا جا رہا ہے, یہ سچ ہے؟ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. میں نے جس طرح کہا کہ غیر مشروط طور پر وہ پارٹی میں آئے ہیں,
टिकटों का फैसला खान साहब ने करना है, उसका फैसला आदमी होगा। सर जी, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 125 सीटें हम लेंगे, इलेक्शन से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया। आप इस बयान को किस तनाजुर में लेंगे? ये बंगाली आमिल के पास गए होंगे और उन्होंने शायद चीला काट के उनको बताया होगा कि 125 सीटें वो लेंगे बल्दियाती इलेक्शन में। सर, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो 25 करोड़ अवाम का लाडला है। जी, 25 करोड़ अवाम का लाडला आप इस तनाजुर में कह सकते हैं कि 25 करोड़ अवाम को के हकूक खजाने पे बार बार डाका डालने वाला डाकू 4 दफा हुकूमत करके अरब 10 अरब डॉलर बाहर भिजवा के वो लाडला फिर भी इधर ही फिर रहा है। इसको चप्पल पड़ने चाहिए थे, ये लोग इसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग भी शामिल हैं जो उस वक्त आपके खिलाफ बयान देते थे या बात करते थे। आपने प्रवेश खट्टर किया, वो लोग उन लोगों का नाम लिया जो पार्टी से अलग हो चुके हैं। आपने दावा किया कि वो लोग ही मेरे खिलाफ थे। तो क्या पार्टी के अंदर अभी भी आपको लगता है मुखालफत होगी? क्योंकि आपने केपीके के अंदर भी नाराज अरकान के साथ मिला के मुशावरत कर। इसका जवाब मैं देता हूँ। जब इसको हम पार्टी में ला रहे थे, हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं तो इन तमाम के आमद से कबल जिली जो पार्टी का चैप्टर होता है उसको एतमाद में लेते हैं, रीजनल को एतमाद में लेते हैं और सूबाई क़यादत को एतमाद में लेते हैं। सुने ना जी, तमाम लोगों को एतमाद में लेके इसको हम खुशामदीद कह रहे हैं खान साहब की इजाजत से। तो लिहाजा माजी की बातें दफन हैं। ही इज नाउ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। साइफर केस जो है वो कलअदम करार दे दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अभी। ये इस पे मैं आपको गुजारिश कर दूं, ये केस मैंने दायर किया था, मैंने चैलेंज किया था ये रिट पिटीशन, और यही मेरी इस्तदा थी कि साइफर की जो ट्रायल हैं ये गैर कानूनी तौर पे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस देखें, ये रिट पिटीशन भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी, और जिस अंदाज में साइफर के ट्रायल हो रहे थे, हमारे यहाँ सिर्फ गलती यहाँ पे एक हुई कि जो तोशाखाना के ट्रायल थे उसमें कोई आईसीए नहीं गई, यहाँ पे पहली आईसीए गई और अलाउ हो गई और ये दड़न तख्ता हो गया इस कंट्रोल ट्रायल का। तो लिहाजा इस फैसले को हम इंसाफ की फतह करार देते हैं, और जिस तरह मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया जिससे पाकिस्तान में लफला का बुलबाला हुआ, ऐसे फैसलों से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जो है इंसाफ से वाबस्ता इदारों से मजीद तवक्कुआत। अब इस केस का क्या बनेगा? बढ़ गया केस? जी, इस केस का अब ये होगा कि ये रिवर्स होगा। वो ट्रायल जितने भी इन कैमरा जेल में ट्रायल हो चुके हैं वो सब कलअदम हो गए हैं, और अब तमाम कार्रवाई असर-ए-नो होगी। खान साहब के ट्रायल ओपन कोर्ट में होंगे, यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स लाया जाएगा, यहाँ पे नकूल तकसीम होगी, फिर दूसरी पेशी फर्द जर्म की होगी, और इससे अगली पेशियां जो है शहादत होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तब तक खान साहब का साइफर जो है उनकी बेल पिटीशन डिसाइड हो चुकी है। आपने एक बात की कि आपको थ्रेट्स है, आपने सियासतदान का नहीं बताया कि कौन सी जमात का सियासतदान है जो आपका दुश्मन बना। जी, ये वो हजरत हैं जिसने अभी अभी मुझ पे ताज़ा पर्चे भी कराए हैं, उसको बड़ी ख्वाहिश है। सुने ना जी, नाम भी लूंगा, डंकी की चोट भी लूंगा, और हिसाब किताब भी इंशाल्लाह पूरा करूंगा। जो इसने मेरे साथ ज्यादतियां शुरू की हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उसको ये नोटिस लेना चाहिए, ये सियासत नहीं है, ये आप मेरे साथ अदावत मोल ले रहे हैं, जातियात कर रहे हैं। और मैं कसमन उठाता हूं कि मैं न ऐसे जातियात की बुनियाद पर डरने वाला हूं, और मेरे इतनी कैपेसिटी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी जगह पे सही मकाम पे ला सकूं। बस मैं एक चांस देना चाहता हूं उनको, अगर वो समझता है तो समझ ले, नहीं समझता है तो शायद उनको पता है कि पठानों में अदावत नस्ल दर नस्ल चलती है।
مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساڑی گال ہوگی، تو یہ کلیئر کر دیں ان کی گل کے کنہ نال ہوئی تھا؟ ان کی گل جو ہے اینا پرویز بٹ کے ساتھ ہوئی. زندہ باد.